السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. تمام تعریفیں رب تعالیٰ کے نام جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حسن انسانیت، رہبر انسانیت، وجہ وجود کائنات احمد مجتبیٰ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام. ناظرین محترم، گزشتہ کچھ عرصے سے ناموس رسالت کے حوالے سے آپ لوگوں نے دھرنے بھی دیکھے، اور آپ لوگوں نے وہ ناپاک حرکت بھی دیکھی جو گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی، ایک شک چینج کی گئی حلف نامے میں سے. اس کے اوپر دھرنے بھی ہوئے، اور وہ دھرنے بڑھتے بڑھتے شہروں کی جانب جاتے رہے، اور اس کا اختتام تو نہیں ہوا، ابھی تک وہ چل رہا ہے. اور اختتام گورنمنٹ کی جانب سے یہ ہوا کہ زاہد حامد جو کہ گورنمنٹ کے وزیر قانون تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. آج زاہد حامد صاحب کے حلقے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک بہت ہی سینئر پولیٹیشن جناب غلام عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ زاہد حامد اور ان کا حلقہ ایک ہے. سر ویری وارم ویلکم. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. سر یہ سارا معاملہ جو ہوا اور جو ہو رہا ہے، اینڈ اگر زاہد حامد کا استعفیٰ ہی تھا، اور پھر اس کے بعد اتنی ٹرائل اور اتنا کچھ چلا، اموات بھی ہوئیں، پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے بڑی مشکلات بھی پیش آئیں، اور یقیناً ایک حرکت جو کی گئی وہ بہت غلط تھی. تو کیا کہیں گے، یہ سب چیزیں اب اسی طرح ہی چلتی رہیں گی کہ کوئی اس کا اینڈ بھی ہوگا؟ دیکھیں، میں تو بنا طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات کرائسس آف لیڈرشپ. پاکستان ایک اتنے بڑے بحران سے دوچار ہو گیا ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد. آپ یوں کہہ دیں کہ یتیم ہو گیا یہ ملک. یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس مسئلے کو میاں نواز شریف نے خود کریٹ کیا ہے. اس کا رائٹر، اس کا ڈائریکٹر یہ میاں نواز شریف ہے. ایک بات جو کہ طے شدہ تھی 1973 کانسٹیٹیوشن میں یونانیمسلی، متفقہ طور پہ تمام فقہات کی طرف سے تمام علماء دین اور تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق تھیں. بلکہ میں تو یوں کہہ دوں گا کہ جیسے پہلے ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن کو ٹچ کرنا ہے، ایبروگیٹ کرنا انڈر آرٹیکل 6، اس کو اس کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے. اتنا بڑا کھلواڑ ہے، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان عراق بننے سے بچ گیا ہے. ٹھیک ہے. میاں نواز شریف از سو سیلفش مین. وہ اتنا خود غرض آدمی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر پاکستان میں نہیں تو بے شک پاکستان خدا نہ خواستہ نہ ہو. آپ مجھے بتائیں، ایک سمپل سا معاملہ تھا، جائز مطالبہ تھا بھئی جو بندہ ہے اس کو وہ مستعفی ہو جائے، اور اس کے استعفے کے بعد جو بھی بات ہے اس کو دیکھ لو. یہ کون سی بڑی بات تھی؟ مگر اس کے دو فیکٹر ہیں. ایک فیکٹر یہ ہے کہ زاہد حامد میاں نواز شریف سے بڑا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے دادا، اس کا والد، اس کی ذات پاکستان سے مبرہ ہیں. وہ جن قوتوں کے لیے کام کرتے ہیں وہ قوتیں ان کو ہر حکومت میں برسر اقتدار رکھتی ہیں. اس کا باپ سکندر مرزا کے ساتھ بھی تھا جب ماشاءاللہ لگا. وہ پھر کون سی حکومت ہے جس میں یہ نہیں. اس کا دادا وائسرائے ہند کے ساتھ تھا. دادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو اس کے دادے کا اس وقت رول غداری کا رول تھا. یہ ان کے ساتھ الائی تھا، اور خان بہادر خان کا خطاب اس کے دادا نے اسی وقت لیا کہ وہ ان کو قوت بخش رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے کام تو یہ شروع کر دیا، مگر اس کو ہٹانے میں شاید وہ بے بس تھا. ایک اس کا یہ نقطہ نظر بھی تھا، نظر آتا ہوگا کہ بھی میں کرپشن کے ہاتھوں نہ مروں، کیونکہ وہ تو کرپٹ ڈکلیئر ہو چکا ہے. آج حدیبیہ پیپر ملز کا کیس جب میں منسٹر اینٹی کرپشن تھا تو یہ اس وقت میں نے اس کو فارورڈ کیا تھا اس کیس کو. 1994 میں 95 میں اس کی ساری انویسٹیگیشن کی گئی. اچھا سر، تو اس وقت تو اس کو دیکھا نہیں گیا.
یہ جو ہم دیکھتے ہیں معاملات، جب ایک زاہد حامد کا استعفیٰ آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو معاملات سارے نظر آتے ہیں، اس شک کو بدلا گیا اور بابنگے دوہل بدلا گیا، اور پھر اس کے بعد کلیریکل مسٹیک کہا گیا، پھر اس کے بعد یہ کہا جی کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. بعض جو ان کے حواری تھے انہوں نے یہ بھی کہا جی ہوا کچھ بھی نہیں ہے جی، بس یہ ایسی اس کو ہوا دی جا رہی ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس کو ہوا دی جا رہی ہے بدلن، پھر بدلا کیوں؟ پھر کیوں واپس سے اس پوزیشن پہ آ دیکھیے گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اتنی ڈیٹیل ڈسکشن میں جانے کی ضرورت نہیں. بڑا سمپل ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو ایک بہت بڑا لاوا پکا ہوا تھا کہ یہ کرپٹ ہے، پاناما بھی اس کے پیچھے چلا گیا، کرپشن بھی اس کے پیچھے چلی گئی، تو یہ اس کی پولیٹیکل ٹیکٹکس. دیکھیں اس کو انہوں نے خود کریٹ کیا. ایک بھائی یہ کہہ رہا ہے، ایک بھائی ادھر سے ڈرنے والوں کو الاؤ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جاتے رہیں، اور پھر دوسری بات جو ہے وہ کہہ رہا ہے جب شہباز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ استعفیٰ دو، تو انہوں نے کوئی نئی بات کہہ دی تھی. میں کہتا ہوں جتنے بندے شہید ہوئے ہیں اس واقعات میں، اس سب کا پرچہ جو ہے یہ انہی پہ آتا ہے. اس کا ذمہ دار میاں نواز شریف ہے، اس کا ذمہ دار انٹیریئر منسٹر ہے، اس کا ذمہ دار لا منسٹر ہے، اس کا ذمہ دار موجودہ وزیر اعظم ہے. کیا محبت ہے تمہیں میاں نواز شریف اس کے ساتھ، یہ تو بتاؤ. ایک طرف تم مشرف کو گالیاں دیتے ہو کہ اس نے ملک کو تباہ کیا، اس نے کانسٹیٹیوشن کو ایبریگیٹ کیا، اس نے کانسٹیٹیوشن توڑا، اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگاؤ، اور جو کانسٹیٹیوشن کو توڑ رہا تھا، جو پی سی او لا رہا تھا، جو ڈرافٹنگ کر رہا تھا، جو اس کا وزیر قانون تھا، اس کو تم نے اپنا بھی وزیر قانون بنا لیا. وہ بابا کتنی دیر تک تم اس قوم کو بے وقوف بناؤ گے؟ کتنی دیر تک لوگوں کو you can't deceive all the people all the time. ہمیشہ کے لیے نہیں تم لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے. کیا تماشا لگائے ہوئے تم نے. اب کیا کہہ رہے میاں نواز شریف؟ وہ جی نواز شریف ایک نظریے کا کیا نظریہ تمہارا؟ لوٹ مار نظریہ. تمہارا نظریہ پاناما ہے، تمہارا نظریہ انڈیا کو لوٹنا ہے، تمہارا نظریہ اس ملک کو دھکیلنا ہے، تمہارا نظریہ یہ ہے کہ تم ضیاء الحق کو اپنا باپ کہتے تھے، تمہارا نظریہ صحافیوں کو کوڑے لگانا ہے، تمہارا نظریہ سیاستدانوں کو کوڑے لگانا ہے، تمہارا نظریہ سیاستدانوں صحافیوں کو پولیٹیکل ورکرز کو جیلوں میں بھیجنا ہے. کیا نظریہ ہے تمہارا؟ پہلے یہ نظریے کے معنی بھی نہیں آتے ہوں گے. اس کو سن لیا ہے کہ نظریہ ہوتا ہے، بھائی نظریہ فاشسٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایکسپلین کرے. اس بدھو کو، اس کوڑے کو یہ نہیں پتا کہ نظریہ خالی کہہ دینا ایک نامکمل ٹرم ہے. نظریے کے ساتھ لگاؤ کہ تم فیوڈلزم کیا چاہتے ہو، کیپٹلزم چاہتے ہو، امپیرلزم چاہتے ہو، فاشزم چاہتے ہو، منارکی چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا نظریہ کیا ہے. ایک بھائی ہے وہ تانسین کی طرح حبیب جالب کے نغمے گا رہا ہے، اور جب جالب زندہ تھا اس کے سر میں جوتے مار رہا تھا. تماشا لگایا انہوں نے. میں تو کیا بندے ہیں یہ خدا کا عذاب ہے. یہ نواز شریف خاندان یہ خدا کا عذاب ہے اس ملک کے اوپر. اچھا آج اللہ تعلقی کا بھی اظہار کیا، انہوں نے کہا جی یہ معاہدہ کیا کس نے؟ آپ گورنمنٹ کی سیریسنس کی انتہا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ معاہدہ کیا کس نے ہے اور کس نے کہا تھا یہ معاہدہ کرنے. یہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم یہ ایسے ہی جیسے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا ہے. میرے میاں صاحب نے جو پہلے جوتے کھائے ہیں نا ان سے ابھی ان کا دل بھرا نہیں. اچھا سر یہ میڈیا پہ جو پابندی لگی اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ سوشل میڈیا تک کو مجھے ایک بات بتائیں، جب یہ آپریشن سٹارٹ ہو رہا تھا، اگر یہ پابندی لگانی ہوتی تو آپریشن سٹارٹ کرنے سے 2 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے نہیں کرتے. اب پورے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ یہ آنسو گیس چل رہی ہے، یہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے، یہ بندے زخمی ہو رہے ہیں، یہ ایمبولینس سے آ رہی ہیں، یہ جا رہی ہیں. میسج کنوے کیا گیا ہے حکومت کی طرف. میں نے جو آپ سے دیکھیں مسائل سے توجہ ہٹانے کی، غربت سے توجہ ہٹانے کی، لوٹ مار سے توجہ ہٹانے کی، میاں صاحب کی اپنی کرپشن سے توجہ ہٹانے کی،
حکمرانوں کو نہلی کی توجہ ہٹانے کی، بھوک کا نعرہ مٹانے کی، جہالت کا نعرہ مٹانے کی، جو علاج نہیں مل رہا اس کے نعرے کو بتانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ جو ہے، میں اس کو میں اس کو یہ تو نہیں کہتا، مگر میاں نواز شریف کا جو ڈرامہ کر رہا ہے یہ سارا اس نے اسی لیے کیا کہ لوگوں کو اس میں ڈالو، زیادہ سے زیادہ لڑائی ہو۔ وہ تو چاہتا تھا کہ میں ان کے ہاتھوں مر جاؤں، سیاسی موتوں میں پہلے ہی مر چکا ہے، مزید وہ چاہتا تھا۔ اور اتنا بڑا، میں کہتا خدا کا شکر ہے کہ اس تحریک میں لوگ اتنے سمجھدار تھے کہ انہوں نے ٹارگٹ نواز شریف کو ہی رکھا ہے۔ اگر یہ مذہبی جنگ میں الجھ جاتے تو یہ پاکستان کے لیے کتنا خطرناک۔ یہ مجھے ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے ملا عمر نے وہاں پر کیا اور امریکہ کو جواز مہیا ہوا کہ وہ افغانستان میں آئے، اور اس میں بھی اہم کردار جو ہے وہ زاہد احمد تھا۔ یہ اس وقت وزیر دفاع تھا جب امریکہ کو فوجی اڈے جہاں پر دیے گئے، جب ان کی فورسز جہاں پر آئے، اور یہ وہی ایک دوبارہ جو ہے وہ ایک، تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ سمجھدار تھے، انہوں نے خدا نخواستہ یہ وہ ٹیررسٹ نہیں تھے کہ یہ لوگوں کو اس طرف لے جاتے کہ بھئی یہ دوسری طرف چلے جاتے۔ تو میں نواز صاحب، چودھری نثار احسن اقبال پہ نالات ہے شدید، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مطلب یہ احسن اقبال صاحب درس فرما رہے ہیں، اور وہ احسن اقبال صاحب جن کی والدہ ماجدہ خدا انہیں غریق کے رحمت کرے، آپا نثار فاطمہ، جو کہ ضیاء الحق کی سب سے کلوزسٹ تھیں، وہ آج بات اٹھا رہے ہیں جیسے جیسے خواجہ آصف صاحب بات اٹھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ اپنی والدہ سے پوچھے کہ وہ گناہ کیوں سرزد ہوا، اور یہ اپنے والد محترم سے پوچھیں کہ یہ تم نے کیا قومی جرم کیا۔ یہ جو بلیم گیم ہے، اس سے باہر نکلنے سے پہلے دامن تو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ۔ آپ بھی منسٹری میں رہے ہیں، آپ نے بھی حکومت دیکھی ہے، از اٹ پاسبل کہ ایک وزیر داخلہ ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا، یہ عدالتی حکم تھا جس کے اوپر یہ سب کچھ؟ میری بات سنیں، جس دن وہ رینجرز کا واقعہ ہوا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں استعفیٰ دے دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا، ہاؤ پاسبل میرا محکمہ ہو اور یہ چل جائے۔ وہ بے شرم کر دیتے استعفیٰ۔ اور آج اس سے بھی بڑا واقعہ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تم وزیر داخلہ اور کہہ رہے ہو کہ صوبے کی جو انتظامیہ ہے، جو وہاں کی انتظامیہ ہے اسلام آباد کی، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے میاں نواز شریف کہہ رہا تھا، میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگ شہید ہو گئے ہیں، میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ بابا اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا یہاں گھاس کھا رہے، لوٹ مار کے علاوہ تمہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں نا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ بندے جو ہیں یہ چودھری نثار نے مارے ہیں، چودھری نثار انہیں کہہ رہا ہے، یہ اندر کی لڑائی کھل کے سامنے آ گئی نا۔ اب بلیم گیم یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں یہ دھرنا جو ہے وہ عظیم قادری جو ہے وہ انوالو ہے، تصویریں بھی اس کی آ گئی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور نواز شریف ہے بیک پہ، اور چودھری نثار ہے۔ گھر کی لڑائی میں پاکستان کو تو تباہ نہ کرو، اپنے گھر کی لڑائی آپس میں لڑ لو۔ میاں نواز شریف تمہارے بچے ہیں نا، یہ کسی اور کے تو نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ پھر نظر یہ آتا ہے کہ کرپشن کو چھپانے کے لیے اور اپنے جو کیسز ہیں، لیکن وہ تو چھپیں گے نہیں، وہ تو کیسز چل رہے ہیں۔ لیکن 10 دن پیچھے چلے گی بات۔ آج آپ میرے ساتھ آدھے گھنٹے سے بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو آپ نے کوئی بات نہیں، ورنہ آپ میرے ساتھ پاناما پہ بات کرتے، ادیبیہ پہ بات کرتے، پلاٹ کیسز پہ بات کرتے، اور بے شمار دیر آر سو مینی ایولز ٹو بی ڈن بائی میاں نواز شریف نے کیا کیا فراڈ کیے۔ سفر تو پاکستان کر رہا ہے، پاکستان کی عوام کر رہی ہے، غریب کر رہا ہے، انہیں کیا عوام انہیں کیا دوسرا کو مسئلہ وہ غریب ہے، ان کی روٹی بند ہو گئی ہے۔ مسئلہ تو ان کا ہوا ہے جو اتنے دن اپنے روزگار پہ جا سکے، یہ مزدور کا مسئلہ ہے، یہ کسان کا مسئلہ ہے، یہ بیکار لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ ان کے مسائل ہیں۔ یہ مسئلہ اب آپ کے خیال سے اس کا حل کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ دے شوڈ کوٹ
تو امیڈیٹلی سب کو کوٹ کر دینا چاہیے. ان کو جانا چاہیے. نواز شریف سے پوری گورنمنٹ کو جانا چاہیے. یہ انتہائی نہ ہے, پوری پارلیمنٹ نہ ہے. میں سیدھی بات آپ کو کروں, پوری پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا قانون بن گئے. اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ممبران پارلیمنٹ صرف پیسے کھانے کمانے کے لیے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. They have no concern with the business. بھئی اتنا سینسٹیو ایشو ہے جس سے ساری قوم باہر آ گئی ہے, تو پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے بھی نہیں یہ پڑھا کہ اس کے اندر امینڈمنٹ کیا ہوئی ہے. اس پارلیمانی کمیٹی کے ایک ممبر نے نہیں پڑھا کہ اس میں کیا ہوئی ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے علماء دین میں بھی نہیں پڑھا کہ یہ کیا ہوا ہے. اور حیرانگی کی بات ہے جو وزیر قانون ہے, جو پڑھ رہا ہے, جو بل پیش کر رہا ہے, وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. تو تمہارے باپ کو پتا ہے, تمہیں نہیں پتا. تو تم وزیر قانون ہو, تم پڑھ رہے ہو, اسپیکر قومی اسمبلی پڑھ رہا ہے, اور اگر تم نے پہلے نہیں پڑھا تو فار واٹ یو آر گیٹنگ پے. تنخواہ کس بات کی لے رہے ہو؟ تنخواہ تو 300 گنا بڑھا لی ہے تم لوگوں نے اپنی. غریبوں کی تنخواہ تم نے 10 گنا بڑھائی ہے. تینوں صوبوں میں اپنی 300 گنا بڑھ گئی ہے, اور کسی اندھے کو نہیں نظر آیا کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ملزم نواز شریف ہے, زاہد حامد ہے, اور تمام ممبران ہیں. یہ کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. یہ نان ایشوز کو ایشوز بنا رہے ہیں, نئے ایشوز کریٹ کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے. یہ بڑے بڑے محلات, یہ بڑی بڑی گاڑیاں, یہ بڑی بڑی جائیدادیں, ان کو لوگ نوچ کے کھا جائیں گے. انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. انہوں نے پاکستان کی دولت اٹھا کے یہ ملک سے باہر لے گئے ہیں. یہ بڑی بڑی بے شرمی سے کہتے ہیں وہ میفیئر فلیٹ میری مامی کے ہے, میری دادی کے ہے, میری بہن کے ہے. میرے شرم کرو بغیر. تو میاں شریف کی کتنی جائیدادیں تھیں لندن میں؟ کتنی تھیں؟ بھئی اگر تمہارا اس ملک سے رشتہ ہے, تم کہتے ہو کہ ہم اس ملک کے لیڈر ہیں, تو پھر اس ملک میں یہاں سے لوٹا, خدا کے لیے لوٹا تو ہے تم نے, یہیں لگا دو تاکہ غریب کو روزگار تو ملے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ باہر سے قرضے لا رہے ہو, اور وہ قرضے کدھر جا رہے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں 60 سالہ تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں جتنا قرضہ ہے اتنا قرضہ انہوں نے اس حکومت میں لے لیا. بالکل ایسے. اب آپ اس حق میں ہیں کہ الیکشن ہو جائیں, بالکل ہونے چاہیے, امیجیٹ ہونے چاہیے, اور انہیں ریزائن کرنا چاہیے, کورٹ میں جانا چاہیے, امیجیٹ الیکشن ہونا چاہیے, اور نیشنل گورنمنٹ کرائے الیکشن. اور ملزم بھی پکڑے جانے چاہیے جو اس یار ہر قسم کا ملزم پکڑنا چاہیے. رول آف لا ہونی چاہیے, رول آف لا, رول آف لا. اور یہ جو ہے نا وہ جی استثناء ختم کر دینی چاہیے. ڈاکوؤں چوروں نے اپنے لیے استثناء رکھی ہوئی ہے. بس اب رول آف لا پھر سب کے لیے ہونا چاہیے, نواز شریف کے لیے نہیں ہونا چاہیے. میں کب کہہ رہا ہوں کسی کو, میں کہتا ہوں کہ پہلے پکڑو. پیپلز پارٹی کا ورکر اس سے زیادہ غمزدہ ہے لوگوں سے. پہلے پکڑو. چور جہاں بھی بیٹھا ہے, چور پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے پیچھے بیٹھا ہے, پی ٹی آئی کے جھنڈے کے پیچھے بیٹھا ہے, نون لیگ کے جھنڈے کے پیچھے بیٹھا ہے, یا کسی مذہبی جماعت کے جھنڈے کے پیچھے بیٹھا ہے, چور چور ہی ہوتا ہے. نون لیگ والے کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش صرف ہمارا احتساب ہو رہا ہے, باقی کسی کا احتساب نہیں ہو رہا. بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ نون لیگ کا احتساب ہو رہا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو جو ہے اس نیریٹو کو ختم کرنا چاہیے. یہ بات کرنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. سب کا ہونا چاہیے, جو بھی غلط ہے اس کا ہونا چاہیے. ہاں وہ کسی بھی اپنا ریاستی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے, whosoever has looted this country is responsible and he should held responsible for that. عباس صاحب جب لاہور کا واقعہ ہوا تھا, ماڈل ٹاؤن کا, رانا ثناء اللہ, اور پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو اسٹیپ ڈاؤن کیا, پھر واپس وہ آ گئے, کیا اس واقعے میں بھی ایسا کچھ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ایسا اس لیے نہیں آتا, مجھے نظر آتا کہ میاں نواز شریف جو ہے
وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، اس کی حکومت ہی آخری سانسیں لے رہی ہے. ہی از ایٹ اے لاسٹ بریتھ. تو اس لیے اب ان کے پاس کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. لیکن یہ کر سکتے تھے. پہلے دن ہی جب مطالبہ ہوا اس کا استعفیٰ کر دیتے، بات ختم ہو جاتی. جیسے انہوں نے پہلے زیادتی کی ہے، رانا ثناءاللہ کو دوبارہ لگا لیا، اس کو پھر جب تم نے زاہد احمد کو غداری کے مقدمے میں انوالو ہونے کی وجہ سے تم نے ہٹایا آرٹیکل 6 پہ، پھر دوبارہ کیوں لگا دیا؟ جب تم نے ثناءاللہ کو ہٹایا پھر دوبارہ کیوں لگا دیا؟ پھر لوگوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے چند لوگوں کے لیے اور چند جو ان کے لیے سب دیکھیں یہ کور اپ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک کلب ہے لوٹ مار کا. چیئرمین نیب کون بنائے گا؟ اپوزیشن اور حکومت مل کے. ایک ٹینور میں ایک حکومت لوٹتی ہے، دوسری ٹینور میں دوسری حکومت لوٹتی ہے، اپنا ہی چیئرمین نیب ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جن لوگوں نے قرضے معاف کرائے وہ واپس لیے جائیں، کیونکہ سب کی گود میں بیٹھے ہوئے. یہ باہر سے تو پیسہ نہیں آ سکتا، مگر جنہوں نے لوٹا ہے ان کی جو جائیدادیں ہیں، جنہوں نے قرضے معاف کرائے ان کی جائیدادیں جو ضبط کر لو، مطالبہ کرو. یہ جو شوگر ملیں لوٹ رہی ہیں جو سب کی ہیں، اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے. جو سبسڈی گئی ہے اس میں 14 ارب کی کہتے ہیں کہ شوگر ایکسپورٹ کرنی کسی نے کی ہے، کسی نے نہیں کی. وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی لوٹ مار ہے، غریب مسکین لوگ ہیں جو کہ روٹی کو ترس رہے ہیں اس ملک میں. یہ ڈریں اس وقت سے کہ جب یہ لوگ اٹھیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے اور تاج اچھالے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ وقت قریب آ پہنچا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ کتنی دیر تک اس طریقے سے لوگوں کو بھوک کو پیٹ کو بھریں گے؟ ناروں سے نہیں بھرے گا پیٹ، روٹی سے بھرے گا جو یہ لوگوں کو نہیں دے گا. اور لوگ ہی باہر آئیں گے. لوگ آئیں گے، لوگوں نے کیوں نہیں آنا؟ لوگوں کے پاس اور راستہ. دیکھیں میری بات سنیں نہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے یہ تحریک جو کہ خود جس کو یہ خود محرک ہے، پہلے دن استعفیٰ دے دیتے، تحریک میں بندی نے شہید ہوتے، پورا ملک پیرالائز ہوا ہے، اربوں تک کا نقصان ہوا ہے. اسی قسم کی کوئی اٹھتی ہوئی تحریک مکمل طور پر پرتشدد ہو. یہ ہو رہی تھی نا پرتشدد، رانا ثناءاللہ کے گھر پہ حملہ، جویل لطیف پہ، زاہد احمد پہ ہو رہی تھی نا، منشاءاللہ بٹ پہ. یہ چلتی چلتی جب یہ طبقاتی جنگ میں بھی جا سکتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ادھر چلی جاتی تو میں تو پھر اس میں دیکھیں سچویشن از رائٹ فار ریولیوشن. میں تو انقلاب فرانس دیکھ رہا ہوں. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، پیشتر اس کے کہ لوگ ان کا پیٹ پھاڑ کے اپنی روٹی نکالے، ان کو عزت سے روٹی دے دو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل عزت سے روٹی دیں. عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے عباس صاحب کی گفتگو سنی اور یقیناً یہ قوم اب بہت ہو چکا ہے، بہت ہو چکا ہے، اب بس ہونی چاہیے. اس عوام کو سہولیات کے لیے، اس عوام کی فلاح کے لیے، اس کی بہبود کے لیے، اس کی بقا کے لیے اب ہمیں ایسے لوگوں کو چننا ہوگا جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہوں، جو اس وطن کے ساتھ مخلص ہوں، جو عوام کے ساتھ مخلص ہوں. اور اس بات کا ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ یہ ملک، یہ پیارا وطن پاکستان جسے ہم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا، اس کے ساتھ ہم مخلص ہوں. اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے تباہ کی، سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.